اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا نادعهم. تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعزائے گرامی قدر، چونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایام فاطمیہ بہت جلد سٹارٹ ہونے والے ہیں، تو مجھے لگا کہ بڑے مجرمین تک جانے سے پہلے چھوٹے لیول کے جو مجرم ہیں انہیں پہلے پکڑا جائے. تو اسی لیے معاویہ کے اوپر ہم نے کچھ ایک آدھ ویڈیوز کی سیریز آپ کے سامنے رکھی ہیں. ویسے تو الحمدللہ اس موضوع پر درجنوں ہماری ویڈیوز آ چکی ہیں جس میں بے حد دلائل آج تک نواسب پر قرض ہیں، اور نہ صرف نواسب پر بلکہ جواد نقوی اور مقصرین وغیرہ سب پر ہی قرض ہیں. تو چلتے ہیں دلائل کی طرف وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم. سب سے پہلے تو طاہر القادری صاحب، ان کی کتاب یہ عظمت صحابیت اور حقیقت خلافت، اس میں صفحہ نمبر 461 پہ طاہر القادری صاحب نے پورا باب باندھا ہے. یہاں پہ فضائل معاویہ میں جو کچھ روایت کیا گیا ہے اس میں سے کچھ بھی صحیح نہیں ہے، کچھ بھی صحیح نہیں ہے. صحابیت، فقاہت، سب کچھ کھڈے لائن، کچھ بھی صحیح نہیں ہے عزیزان. دوسری بات، یہ محقق الاثر محدث جلیل عبد الرشید نعمانی، ان کی انتہائی محققانہ کتاب آج کل منظر عام پر آئی ہے ناصبیت تحقیق کے بھیس میں. اب اس میں لفظ مجرم جو میں نے کہا تھا وہ میں نے اپنے پاس سے نہیں کہا تھا. پیج نمبر 61 پہ انہوں نے بالکل واضح الفاظ میں یہاں پہ لکھا، ملاحظہ فرمائیے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے حضرت معاویہ کو عہد مرتضوی میں امام جائر قرار دیا ہے، کیونکہ حضرت علی مرتضیٰ صلوات اللہ علیہ اپنے عہد خلافت میں خلیفہ راشد تھے، ان سے بغاوت کرنا جرم تھا. امام جائر ظلم و جور کا امام، اور معاویہ مجرم کیونکہ اس نے جرم کیا ہے. تو جرم اور مجرم کا لفظ میں نے کوئی اپنے پاس سے نہیں کہا تھا الحمدللہ. عزیزان، یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ معاویہ پرلے درجے کا مجرم انسان تھا، مجرم و منکر خلافت حیدر کرار. اب اگر مجرموں کو صحابہ بنانا ہے تو اللہ جانے ان کے یہاں صحبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معیار ہے، میری سمجھ سے باہر ہے. خیر، مشہور زمانہ فتنہ الیاس قادری، اس نے تو خیر ہر چیز حد ہی پار کر دی. ماموں جان تو پتہ نہیں کیا، اور آگے سے وہ مرزا انجینئر صحیح کہتا ہے، ماموں پارٹی بھی مرزا انجینئر کو بھی پکڑتے ہیں. وہ حضرت تو ماشاءاللہ معاویہ کے نام پہ لنگر بنائیں گے، تو پھر مسجدیں بنائیں گے، تو پتہ نہیں کیا کیا، جو دوسروں کے بچوں تک سے نوالا چھین لیتے تو اس کے نام پہ لنگر بنانے ہیں. خیر، اس بندے کی ان سارے فتنوں کے رد پہ پہلے تو یہ فتنہ عطاریہ خارجیہ، یہ کتاب بہت سارے اکابر علماء اہل سنت کی تصدیق کے ساتھ ہندوستان سے چھپی، اور ان کے افادات اس میں موجود ہیں کہ الیاس قادری فتنہ ہے اور خارجی ہے. دوسری، یہ ماموں جو کہتے ہیں محمد نبیل قادری، ان کی یہ کتاب معاویہ کو خال المومنین کہنا کیسا، انتہائی محققانہ کتاب لکھی، اور معاویہ کے جتنے بھی رشتے بنائے پھرتے ہیں ماشاءاللہ ان سب کو محققانہ جواب دیا، خاص کر الیاس قادری کو، یہ جو آج کل رشتے کروانے والی آنٹی بنے ہوئے ہیں. خیر، اب سب سے بڑھ کے بات، مرزا جونیئر جہلمی، منگول جہلمی، حضرت نے انتہائی ڈنڈی مارنے کی کوشش کی ہے اور بہت بڑا سکیم کرنے کی کوشش کی ہے باقاعدہ. یہ حضرت کا ریسرچ پیپر میرے ہاتھ میں ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. صفحہ نمبر 13 پہ فقی صاحب نوٹ کے اندر کیا لکھتے ہیں، امام ابن جوزی نے بھی من گھڑت حدیث کی نشاندہی کرنے والی ان کی مشہور کتاب الموضوعات میں کچھ روایات ذکر کر کے امام اسحاق ابن راہوے کا یہ قول بھی نقل کیا، حضرت معاویہ کی فضیلت میں صحابیت کے سوا کوئی چیز ثابت نہیں ہے. صحابیت کے سوا، یہ بریکٹ کہاں سے آئی؟ یہ صحابیت کے سوا کب کا اسحاق ابن راہوے نے؟ عزیزان، یہ مرزا صاحب کے دور حاضر کے محدث قاری ظہور احمد فیضی، ان کی کتاب احادیث الموضوع فی فضائل معاویہ. اب اسحاق ابن راہوے کا اصلی جو قول ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. صفحہ نمبر 39 پہ انہوں نے بالکل واضح الفاظ میں یہاں پہ لکھا، اسحاق بن راہوے فرماتے ہیں کہ فضیلت معاویہ بن ابی سفیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے، کچھ بھی ثابت نہیں ہے. اس میں مجھے دکھائیں صحابیت کے سوا کہاں لکھا ہوا ہے، یہ بریکٹ کیوں ماری ہے اندر؟ اور رسول خدا نے کب کہا ہے کہ معاویہ میرا صحابی ہے؟ جو صحابیت کے سوا لکھ دیا ہے. صحیح سند نہیں میں مانگتا، بالکل گئی گزری، عزیزان میں کہتا ہوں بالکل گئی گزری جعلی من گھڑت روایت مجھے دکھاؤ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ میرا صحابی ہے. باقی جعلی روایات کو تو رد ہو چکا، یہ دکھاؤ کہ رسول خدا نے کہا یہ میرا صحابی ہے ہی نہیں صحابیت کے سوا. اچھا، مزے کی بات آپ کو بتاؤں، اسحاق ابن راہوے کے اس قول پر جرا بھی کی گئی ہے ماشاءاللہ سے. یہ قاری ظہور احمد فیضی صاحب کی جو ابھی کتاب ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی الاحادیث الموضوعہ، اس کے جواب میں
ایک ناصبی غلام حسین قادری، غلام یزید قادری، اس نے کتاب لکھی ہے سوارم الحیدریہ قاری ظہور احمد فیضی کے جواب میں، اور اتنی مذاکرہ خیز کتاب، اتنی بکواس کتاب میں نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھی۔ صفحہ نمبر 82 پہ یہ حضرت یہاں پر عبارت لے کر آئے ہیں، امام اسحاق ابن راہوے جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، شہنشاہ الحدیث ہیں، ان کی جلالت علمی یقیناً حیرت انگیز ہے، لیکن ان تمام باتوں کے ساتھ محدثین نے لکھا کہ آپ آخری عمر میں مختلط ہو گئے تھے۔ آئمہ نے اس کی تصریح کی ہے۔ حافظ صلاح الدین علائی نے اپنی کتاب المختلطین میں آپ کو ذکر کیا ہے کہ وہ اختلاط کا شکار ہو گئے تھے، یعنی کہ ذہنی توازن میں تھوڑا سا چینج آ جانا، کچھ چیزیں بھول جانا، کچھ معاملات میں گڑبڑ کر دینا، اسی لیے مختلطین میں ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ جی سب سے بڑی بونگی ہے عزیزان۔ وہ کہتے ہیں نا مشکل میں گدھے کو باپ بنانا، یہ مشکل میں آ کے باپ کو گدھا بنا دیتے ہیں۔ اسحاق ابن راہوے جسے خود امیر المومنین فی الحدیث، شہنشاہ حدیث، پتہ نہیں کتنے کتنے القابات دیے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہو گئے تھے۔ شاباش، اللہ جانے ان پہ وحی آتی ہے۔ اب یہ جو حکایت اختلاط اسحاق ابن راہوے ہے، اس پر ذرا بات کر لیں۔ شیعہ مذہب کے خلاف لکھی گئی بدتمیزی پر مشتمل کتاب، ان کے مولانا محمد علی رضوی صاحب کی یہ کتاب ہے جو مہاراشٹر ہندوستان سے چھپی ہے، تحفہ سبائیہ، غلام حسین نجفی رحمہ اللہ کے خلاف یہ کتاب لکھی تھی اس نے۔ صفحہ نمبر 181 پہ وہ اسی بکواس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں، اسحاق بن راہوے کا وصال سے 5 ماہ قبل حافظہ متغیر ہو گیا تھا۔ علاوہ ازیں حافظ ذہبی نے اپنی دوسری کتاب سیر اعلام النبلاء میں اس قول کی تردید بھی کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں یہ منکر حکایت ہے، وہ کوئی اختلاط کا شکار نہیں ہوئے تھے، نہ ان کے حافظے میں کسی قسم کی کوئی کمزوری یا تغیر واقعہ ہوا تھا، بالکل صحیح تھے۔ اور ان کی یہ بات بھی پھر بالکل ٹھیک ہے کہ معاویہ کے فضائل ہیں ہی بکواس، جعلی، جھوٹ۔ عزیزان، بات یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اب اگر یہ معاویہ کو صحابی، فقیہ، یہ وہ جو بھی مانتے ہیں، پھر معاویہ کی بات بھی مانیں۔ یہ ان کے حکیم الامت احمد یار خان نعیمی کی کتاب ہے جی معاویہ، امیر میں سے کہوں گا نہیں، امیر میرا سوائے آل محمد کے صرف مختار ہے۔ صفحہ نمبر 78 پہ 78 پہ معاویہ کی وصیت کے بیان میں حضرت نے بالکل واضح الفاظ میں یہاں پہ لکھا، معاویہ یزید کو وصیت کر رہا ہے، اے بیٹے، خلافت میں ہمارا حق نہیں، وہ امام حسین، ان کے والد اور ان کے اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کا حق ہے۔ خلافت ہمارا حق ہی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اہل بیت کا حق ہے۔ معاویہ نے اپنی تو پول کھول دی، ساتھ میں ماشاءاللہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کو بھی کلین بولڈ کر دیا، ان کا بھی نام نہیں لیا، سوائے اہل بیت کے کسی کا حق ہی نہیں ہے۔ عزیزان، میں صرف اتنا کہوں گا یہ ٹریلر تھا، ابھی بہت کچھ بتانے کو پڑا ہے، لیکن اہل علم کے لیے ایک دلیل بھی کافی ہوتی ہے حق تک پہنچنے کے لیے۔ میرا نہیں خیال مجھے مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ ہوتی ہے آپ سے ملاقات اگلی نشست میں، ٹل دین ٹیک کیئر، مولا حسین وارث۔